در در سے مانگنے سے بہتر ہے یہ آقا علیہ السلام کی عطا فرمائی ہوئی تسبیح کو اپنے سینے سے لگا لو۔ آج میں یہ تسبیح جو بتانے لگا ہوں اتنی پاورفل ہے، اتنی طاقتور ہے، کوئی بندہ اس کے فیض سے محروم نہیں رہا۔ ایک صاحب کہتے ہیں مجھے جب بھی ضرورت پڑتی ہے تو میں یہی تسبیح کرتا ہوں، اللہ میری ضرورت کو پورا فرما دیتا ہے۔ مجھے سینکڑوں چاہیے، ہزاروں چاہیے، لاکھوں چاہیے، یعنی کہ یہ تسبیح اے ٹی ایم کا کام بھی کرتی۔ اس تسبیح کو اگر کوئی بندہ اپنی زندگی میں ریگولر کر لے، اپنی زندگی میں جوڑ لے، اپنے ساتھ منسلک کر لے، آپ اس تسبیح کو نہ چھوڑو، دنیا کا مال، دنیا کی دولت، دنیا کا رزق یہ آپ کو نہیں چھوڑے۔ یہ دولت والی تسبیح آپ کے تقدیر بدل دے گی، آپ کے حالات بدل دے گی، آپ کی قسمت بدل دے گی۔ آئیے آج اپنی قسمت بدل لیں۔ ربیع الاول شریف کا پرنور مہینہ ہے۔ اس تسبیح کی بدولت اللہ نے اربوں پتی بنا دیا، کروڑوں پتی تو دور کی بات ہے، اللہ نے اربوں پتی بنا دیا۔ میری کامیابی کا راز یہ تسبیح ہے، اور یہ وہ تسبیح ہے جسے بیان خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ یہ نسخہ نبوی ہے، وظیفہ نبوی ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، جس نے بھی اس کو کیا یقین کامل کے ساتھ، توکل کے ساتھ اور قوت ارادی کے ساتھ، رب تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو جوڑ کر، اپنا یقین مضبوط کر کے، دولت ایمانی کے ساتھ، قوت ایمانی کے ساتھ، جس نے بھی اس وظیفہ کو کیا، اس تسبیح کو کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے حالات بدل دیے، قسمت بدل دی، نصیبوں کے بند دروازے کھل گئے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں، تمام حمدیں، تمام بزرگیاں اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذات مبارکہ پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر لاتعداد انگنت رحمتیں ہوں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی اور آخری رسول ہیں۔ وہ خاتم النبیین ہیں، سید الاولین ہیں والآخرین ہیں، پیغمبر آخر الزماں ہیں، وارث کون و مکان ہیں، تاجدار کائنات ہیں، محسن مخلوقات ہیں۔ انہی کے صدقے سے پوری کائنات میں جو نعمتیں تقسیم ہو رہی ہیں، انہی کے صدقے سے تقسیم ہو رہی ہیں۔ مالک کل کا فرمان ہے لولاک لما خلقت الکائنات۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ کو بنانا نہ ہوتا تو کائنات کی کوئی چیز بھی میں نہ بناتا۔ محترم ناظرین کرام، آج کا ایک اہم سوال ہے، اور یہ سوال ہر گھر کی ضرورت ہے، ہر گھر کا مسئلہ ہے، ہر فیملی کا مسئلہ ہے، ہر خاندان کا مسئلہ ہے، غریب سے لے کر امیر تک، گدھا سے لے کر بادشاہ تک، ہر ایک کا یہ مسئلہ ہے۔ اور اس مسئلے کا حل اور سلوشن جوں کوئی اس الجھن کی سلجھن کی کوشش کرتا ہے، یہ معاملہ اور یہ مسئلہ مزید الجھتا چلا جا رہا ہے۔ کیوں؟ مہنگائی اپنے عروج پہ ہے۔ مہنگائی نے ایک عام آدمی کے لیے جینا مشکل کر دیا ہے۔ لوگ فاقوں کی وجہ سے بے راہ روی کا شکار ہیں، جرائم کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ وطن عزیز پاکستان کے حالات کو بہتر سے بہترین فرمائے، اللہ تعالیٰ استحکام عطا فرمائے، پاکستان کو اور اسلام کو اندرونی بیرونی سازشوں سے
اللہ سبحانہ و تعالی محفوظ فرمائے، اور اسلام کے پرچم کو اللہ تعالی ہمیشہ سر بلند فرمائے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری امت کو اللہ سبحانہ و تعالی عشق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پرچم تلے اکٹھا فرما دے۔ آپ سب دعا کیجیے آمین، اور کمنٹ میں آمین ضرور لکھیے گا اس دعا پر، کیونکہ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ غربت نے، تنگ دستی نے، بیماری نے، پریشانی نے لوگوں کے بڑے خوبصورت رشتوں میں دراڑیں پیدا کر دی ہیں، رشتے چھین لیے۔ آج اس کے حل کے لیے، غربت کے حل کے لیے، تنگ دستی کے حل کے لیے، پریشانی کے حل کے لیے دولت والی ایک تسبیح بتانے لگا ہوں، جس سے میں کروڑوں پتی ہو گیا۔ اس تسبیح کی بدولت اللہ نے اربوں پتی بنا دیا، کروڑوں پتی تو دور کی بات ہے، اللہ نے اربوں پتی بنا دیا۔ میری کامیابی کا راز یہ تسبیح ہے، اور یہ وہ تسبیح ہے جسے بیان خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ یہ نسخہ نبوی ہے، وظیفہ نبوی ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، جس نے بھی اس کو کیا یقین کامل کے ساتھ، توکل کے ساتھ اور قوت ارادی کے ساتھ، رب تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو جوڑ کر، اپنا یقین مضبوط کر کے، دولت ایمانی کے ساتھ، قوت ایمانی کے ساتھ، جس نے بھی اس وظیفہ کو کیا، اس تسبیح کو کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے حالات بدل دیے، قسمت بدل دی، نصیبوں کے بند دروازے کھل گئے، مقدر کے بند تالے کھل گئے اس کے اوپر، رزق کی اللہ نے نہریں جاری فرما دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے غیب کے خزانوں کے دروازے کھول دیے۔ اتنا عظیم الشان یہ عمل ہے، میں چاہتا ہوں کہ اسے پوری پاکستانی عوام نہیں بلکہ پوری دنیا کے مسلمان ضرورت مند، حاجت مند وہ کریں، اور اگر کسی کو اس کی نہیں بھی ضرورت تو وہ بھی کریں، کیونکہ اگر اللہ آپ کو خوشحال فرما دے، آپ کے پاس نعمتیں وافر آ جائیں، دولت وافر آ جائے، تو پھر آپ دوسرے مسلمان بہن بھائیوں کی مدد کریں، دوسروں کی مدد کریں۔ اور اس عمل کو ایک سکھ فیملی نے اٹلی میں کیا۔ کہتے ہیں پیر صاحب ہم 6 ماہ سے اس عمل پر لگے ہوئے تھے، عمل کرتے رہے۔ ہم نے کہا چلو کوئی بات نہیں، ہم بھی تو اسی کے ماننے والے ہیں، نیلی چھت والے کے۔ تو وہ اندر ہی اندر سے ان کا اعتقاد، یقین، توکل وہ اللہ کے ذکر کے ساتھ جڑ گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایک روایت ہے، بڑی مشہور ہے، بڑی مشہور ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ فرشتہ آواز سنتا ہے آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے، کہ آواز آ رہی ہے لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی۔ عرض گزار ہوتا ہے مولا یہ کون سا خوش نصیب ہے جس کے لیے یہ آواز آ رہی ہے؟ کوئی ولی کامل ہے، کوئی وقت کا غوث ہے، قطب ابدال ہے، کون ہے؟ کتنا کو نیک انسان ہے، کس کے لیے یہ آواز ہے؟ تہجد گزار ہے، نمازی ہے، حاجی ہے کعبہ کا، آواز آتی ہے نہیں، ایک میرا بندہ ہے زمین پر، آج اس نے پہلی مرتبہ ہمیں پکارا ہے۔ اب وہ فرشتہ اس کو تلاش کرتا ہے تو وہ ایک بت کدے میں ملتا ہے، بت کدے میں، بڑی مدہوشی کی حالت میں، مدہوشی کے عالم میں بت کدے میں گرا پڑا ہے، اور اس کی زبان سے ایک مرتبہ اللہ کا نام نکلتا ہے، ایک مرتبہ۔
فوراً آواز آتی ہے لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، میری رحمت حاضر ہے۔ اللہ اکبر۔ ادی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، بخشش منگن والیاں تائیں کھلا ہے دروازہ۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ اس کی رحمت پکار پکار کے کہتی ہے، آجا گنہگارا میں تینوں بچا لواں، ہنجواں دے ہار پھلاں دے گجرے بنا لواں۔ رحمت میرے حضور دی واجاں پیمار دی، آجا گنہگارا میں تینوں بچا لواں، آجا گنہگارا میں تینوں بچا لواں۔ اللہ اور اس کے رسول کی رحمت آوازیں دیتی ہے، اے میرے بندے کدھر بھٹک رہے ہو، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفائی ہے۔ اللہ پروردگار ہے عالمین کا، اللہ فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ وہ پروردگار ہے کل کائنات کا، جہاں جہاں کا وہ پروردگار عالم ہے وہاں وہاں تک میرے اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت جو ہے وہ چھائی ہوئی ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ پوری کائنات کے لیے، پورے عالمین کے لیے آقا علیہ السلام کی رحمت۔ اللہ تو پھر کہنا پڑے گا کہ بندہ آئے تو صحیح دامان رحمت میں، وہ اللہ کے ذکر کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک تو کرے، پھر دیکھے رب کی رحمتوں کی برسات کیسے ہوتی ہے۔ تو ایک صاحب نے کہا کہ مجھے اس تسبیح کی بدولت اللہ نے کروڑوں عطا فرمائے۔ ایک صاحب نے کہا میں زیرو تھا، چھوٹا سا کاروبار تھا میرا، کیا تھا؟ میں ایک دن میں بامشکل اپنے بچوں کی روزی کماتا تھا، لیکن جب سے اس تسبیح کا میں نے ذکر شروع کیا، اس تسبیح کو پڑھنا شروع کیا، اللہ رب العزت نے میرے دن ایسے پھیرے، ایسے رحمت کے دن اللہ نے پھیرے میرے، مجھ پر اپنی کرم نوازیوں کی وہ برسات کرتا گیا، وہ رحمتوں کی بارش فرماتا گیا، کرم ہوتے گئے، رحمتیں ہوتی گئیں، برستی گئیں، اور میں جو ہینڈ ٹو ماؤتھ تھا، ایک سائیکل پر سودا بیچنے والا، وہ کہتا ہے کہ میں نے اس تسبیح کی بدولت
اللہ سبحانہ و تعالی نے اتنا عطا فرمایا، آج ایک گاڑی نہیں، 10 نہیں، 20 گاڑیاں، سینکڑوں گاڑیاں. کہتا ہے کہ میں اس کاروبار کو پھیلاتا پھیلاتا میرا کاروبار وہ گاڑی پہ ہوا، پھر دوسری پہ، پھر تیسری پہ، پھر کئی گاڑیوں پہ، اور پھر پورے پاکستان کے اندر میرا کاروبار پھیلا، پورے ملک کے اندر کاروبار پھیلا. اور اللہ رب العزت نے ہم جو ہینڈ ٹو ماؤتھ تھے، سائیکل پر ایک چیزیں بیچنے والا بندہ، آج وہ بڑی بڑی کمپنیوں کا اللہ نے اس کو مالک بنا دیا، کمپنیوں کا مالک بنا دیا. اب یہ تسبیح ایسی ہے جو دولت والی تسبیح ہے. وہ کہتا ہے جب بھی پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، مجھے مال کی ضرورت ہوتی ہے. آج سینکڑوں نوکر چاکر ہیں، سینکڑوں ملازمین ہیں، سینکڑوں لوگوں کے لیے ان کے ساتھ زندگیاں جڑی ہوئی ہیں، رزق روزی کما رہے ہیں. یہ دولت کی تسبیح ایسی ہے، اس کو عصر کی نماز کے بعد آپ نے پڑھنا ہے. کون سی نماز کے بعد؟ عصر کی نماز کے بعد. اللہ اکبر. سارے دن میں آپ صرف عصر کی نماز کے بعد پڑھ لیں یہ چھوٹا سا وظیفہ، چند منٹ کا. عصر کی نماز کے بعد اس عمل مبارک کو کریں، اس مبارک وظیفے کو کریں. نماز عصر کے بعد یقین کامل سے کہتا ہوں، میں ان لوگوں کے پاس، اور وہ لوگ دعاؤں کے لیے ہمارے پاس آتے رہتے ہیں، الحمدللہ خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ پر دارالعلوم جامعہ جیلانیہ رضویہ حفظ و ناظرہ قرآن کریم و درس نظامی کی تعلیم کے لیے الحمدللہ ایم اے عربی اسلامیات تک، ایم اے عربی فاضل تک پڑھایا جاتا ہے. رب تعالیٰ کی کرم نوازی ہے. فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ، مخلوق خدا کی خدمت کے لیے الحمدللہ گھر گھر میں دین اسلام کی تعلیمات کو پہنچانے کے لیے تقریروں کے ذریعے سے، تحریروں کے ذریعے سے، روحانی علاج اور معالجہ کے ذریعہ سے حافظ قرآن کریم یہاں بیٹھ کر بنائے جاتے ہیں، علماء کرام پیدا ہوتے ہیں یہاں پر، اور پوری دنیا میں تعلیم و تعلم کا سلسلہ فی سبیل اللہ جاری و ساری ہے. اور ان بچے اور بچیوں کی کفالت کے لیے بھی کچھ جمع نہیں ہے. اور میرے پیر و مرشد آفتاب ولایت حجت الاسلام محبوب نظر حضرت امام خراسانی مبارک علیہ رحمہ، میری مراد ہیں شیخ القرآن والحدیث برکت العصر بقیت السلف فضیلت الشیخ عالم بعمل محبوب اولیاء حضرت مفتی ڈاکٹر پیر محمد عابد حسین رضوی سیفی رحمت اللہ تعالی علیہ. یہ آپ کا عطا فرمایا ہوا عمل ہے، اور یہ عمل جس کو دیا، مجھے زندگی میں نہیں یاد پڑتا کہ کوئی ایسا انسان آیا ہو جو کہے کہ میں تو محروم رہ گیا، میں نے تو یہ عمل بہت کیا لیکن میں محروم رہ گیا. ایسا مجھے یاد نہیں پڑتا. اس لیے کہ اس عمل مبارک کی اور اس مبارک تسبیح کی جو سند ہے، وہ پوری کائنات کی آقا و مولا، مقصود کائنات، وجہ کائنات، باعث تخلیق کائنات، زینت بزم کائنات، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، سید الانبیاء، پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی زبان اقدس سے، زبان اطہر سے یہ نکلا ہوا وظیفہ ہے. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس زبان کی لطافت پہ لاکھوں سلام. میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان قادری کندھاری افغانی ثم بریلوی علیہ رحمت الرحمن، آپ فرماتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. اور قرآن مجید جس زبان کے بارے میں فرمائے
وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ رب دا اے کم جڑا کم میرے ڈھول دا سونے دی زبان وچوں رب آپ بولدا، اس محبوب کے عطا فرمائے ہوئے 7 نسلیں بھی آپ کی بیٹھ کر رزق کھائیں گی، کبھی رزق ختم نہیں ہوگا، دولت ختم نہیں ہوگی، مال ختم نہیں ہوگا، زندگی میں کسی کے سامنے بھیک مانگنی نہیں پڑے گی، ہاتھ پھیلانا نہیں پڑے گا۔ یاد رکھیں یوں کرنا بہت مشکل ہے۔ آپ کسی سے 1 وقت مانگیں، 2 وقت مانگیں، تیسری بار مانگیں گے دھتکار کے رکھ دے گا۔ جو لوگوں سے مانگتا پھرے پھر اللہ اس کی طرف سے بے نیاز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تو بغیر کسی عذر کے سوال کرتا ہے تو تیری مرضی۔ اللہ اکبر۔ جو اللہ سے مانگتا ہے وہ کسی سے نہیں مانگتا، جو اللہ سے مانگتا ہے وہ کسی سے نہیں مانگتا، اور جو مخلوق سے مانگتا ہے پھر وہ سب سے مانگتا ہے۔ دین کے کاموں کے لیے ایک دوسرے کو تعاون کا کہنا یہ الگ بات ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے اور سنت الہیہ بھی ہے۔ دینی معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، اپنی ذاتی ضروریات کے لیے نہیں۔ یہاں ذات کے چکر میں کئی معاملات خراب ہو جاتے۔ مستحقین کو خود ڈھونڈو، غرباء و مساکین کو، ایسے لوگوں کو تلاش کرو، ایسے لوگوں کو دیکھو جو سفید پوش ہیں، ان کی مدد خود کرو، لیکن پیشہ ور بھکاری پنا مت اپناؤ۔ یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہیں۔ ان کاموں سے گریز کرو اور یہ عمل کر لو۔ در در سے مانگنے سے بہتر ہے یہ آقا علیہ السلام کی عطا فرمائی ہوئی تسبیح کو اپنے سینے سے لگا لو۔ آج میں یہ تسبیح جو بتانے لگا ہوں اتنی پاورفل ہے، اتنی طاقتور ہے، کوئی بندہ اس کے فیض سے محروم نہیں رہا۔ غیر اپنا تو اپنا ہے، کو غیروں میں دکھا دو جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ اپنے تو اپنے ہیں، کوئی بیگانوں میں دکھا دو جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ بھائی یہ ایسی عظیم الشان دولت والی تسبیح، ایک صاحب کہتے ہیں مجھے جب بھی ضرورت پڑتی ہے تو میں یہی تسبیح کرتا ہوں، اللہ میری ضرورت کو پورا فرما دیتا ہے۔ مجھے سینکڑوں چاہیے، ہزاروں چاہیے، لاکھوں چاہیے، یعنی کہ یہ تسبیح ATM کا کام بھی کرتی ہے، ATM کا کام بھی کرتی ہے۔ اور اس تسبیح کو اگر کوئی بندہ اپنی زندگی میں ریگولر کر لے، اپنی زندگی میں جوڑ لے، اپنے ساتھ منسلک کر لے، اس کو اپنے ساتھ جوڑ لے، اپنے ساتھ اس کا تعلق بنا لے، ریلیشن بنا لے، آپ اس تسبیح کو نہ چھوڑو، دنیا کا مال، دنیا کی دولت، دنیا کا رزق یہ آپ کو نہیں چھوڑے گا۔ بعض لوگوں کو بڑا جس کا سسٹم چلتا ہے اس کے لیے تو شاید عجیب سی بات ہو، لیکن بھائی آپ ان غریبوں سے پوچھ کے دیکھو جن بیچاروں کے گھر میں چولہا نہیں جلتا، جس کی بچوں کی فیسیں سکولوں میں نہیں جا رہی اور ان کے بچے پڑھتے پڑھتے پڑھائی چھوڑ کے بیٹھ گئے ہیں۔ آپ ان لوگوں سے پوچھ کے دیکھو جن کے پاس چھت نہیں ہے، جن کے پاس سائبان نہیں ہے، آپ ان کو دیکھ لیں۔ اللہ اکبر۔ یہ دولت والی تسبیح آپ کے تقدیر بدل دے گی، آپ کے حالات بدل دے گی، آپ کی قسمت بدل دے گی۔ آئیے آج اپنی قسمت بدل لیں۔ ربیع الاول شریف کا پرنور مہینہ ہے، ربیع الاول شریف کا برکتوں بھرا مہینہ ہے۔ اس برکتوں بھرے مہینے میں اس تسبیح کو اپنے ساتھ لازم و ملزوم کر لیں۔ یہ برکت والی تسبیح، یہ دولت والی تسبیح، یہ رزق والی تسبیح اتنی کمال کی حامل ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سے دولت کے ڈھیر لگ جاتے ہیں، رزق کے انبار لگ جاتے ہیں۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ ایک دن ایک آدمی
میرے اور آپ کے نہیں، کل کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار عالی شان میں حاضر خدمت ہوئے تو اس آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، دنیا نے میری طرف سے رخ موڑ لیا ہے، دنیا مجھ سے پیٹھ پھیر گئی۔ سونے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں وہ عرض گزار ہوتا ہے، سونیا، دنیا نے مجھ سے منہ پھیر لیا، رخ پھیر لیا، چہرہ بدل لیا، دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لیا میری طرف سے۔ سونیا، میں بڑا پریشان ہوں، بڑی تنگ دستی ہے، فقر و فاقہ کی حالت ہے۔ سرور دو جہاں، سید عالم، محبوب دو جہاں، نبی دو جہاں، پیغمبر دو جہاں، رحمت دو جہاں، سید دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ملائکہ کی جو نماز اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی جو تسبیح ہے، اس سے تو غافل کیوں ہو گیا ہے؟ اے میرے غلام، یہ بتا تو غافل کیوں ہو گیا ہے؟ اللہ اکبر! یہ ملائکہ کی نماز ہے، فرشتوں کی نماز ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے اس کی یہ تسبیح ہے، اس کا یہ ورد ہے، یہ وظیفہ ہے، تو اس سے غافل کیوں ہو گیا ہے؟ اس کے صدقے سے پوری مخلوقات میں رزق تقسیم کیا جاتا ہے، تو اس تسبیح کو اپنے سینے سے کیوں نہیں لگاتا؟ جب صبح صادق طلوع ہو تو اس تسبیح کو پڑھا کرو۔ اس نے عرض کی، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کیسے پڑھا کروں؟ میں کیسے پڑھا کروں؟ کتنا پڑھا کروں؟ اور کس لمحے میں پڑھا کروں؟ نبی محتشم، سرور عالم، سید عالم، محسن مخلوقات، اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو یہ تسبیح فجر کے بعد جب صبح صادق طلوع ہو اس وقت 100 بار پڑھ لیا کر، اللہ سبحانہ و تعالی تجھے اتنا رزق عطا فرمائے گا، ساری محرومیاں ختم ہو جائیں گی۔ بھائی، کو اچھا ڈاکٹر ہمیں نسخہ بتا دینا، ہم آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتے ہیں۔ کوئی اچھے حکیم صاحب ہمیں نسخہ بتا دیں، ہم آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتے ہیں کہ یہ نسخہ اپناؤ، انشاءاللہ تعالی کامیابی ملے گی، بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ تو یہ غربت کی بیماری، تنگ دستی کی بیماری، پریشانی کی بیماری اور خستہ حالی کی بیماری، آپ کے معاملات رکے ہوئے ہیں، ٹینشنیں ہیں، ڈپریشن ہے، پریشانی ہے، کتنی بیماریاں ایسی ہیں جو صرف اور صرف تنگ دستی کی وجہ سے، فائنینشلی معاملات میں انسان کمزور ہو جائے تو اس کی وجہ سے لگ جاتی ہیں۔ کتنے معاملات میں گھر خراب اس وجہ سے ہو جاتے ہیں کہ ان کی مالی پوزیشن ٹھیک نہیں رہتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! تو جب صبح صادق طلوع ہو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس وقت 100 مرتبہ پڑھ لیا کرو، اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، استغفر اللہ، 100 مرتبہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابی یاد رکھ، یہ جو دنیا تجھ سے منہ پھیر گئی ہے نا، منہ پھیر گئی ہے، رخ پھیر گئی ہے، یہ دنیا خجل خراب ذلیل ہو کر تیرے قدموں میں آئے گی، یعنی یہ دولت تیرے پیچھے پیچھے ہوگی۔ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک
حرز جاں بنانے کے بعد اس نے کیا کیا؟ اس کو حرز جاں بنا لیا، ورد زباں کر لیا، اس کا عامل ہو گیا، وہ روزانہ اس کو پڑھنے لگا، اور پھر پڑھتے 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 پڑھتے، ہمارے ہاں کئی لوگ وظیفہ بھی کرتے نہیں ہیں، شروع کرتے نہیں ہیں، اور تاثیر پہلے پوچھنا شروع ہو جاتے ہیں، ہاں جی یہ کیا ہو گیا، کیسے ہو گیا، میں نے 2 دن پڑھا ابھی کچھ نظر نہیں آیا۔ بھئی آپ کی نظر اتنی تیز ہوگی کہ آپ کو نظر نہیں آیا؟ تو کر تو صحیح، تو کنڈا کھڑکائی جا، کدے تے سونا پوچھے گا، اس عمل کو یقین کامل کے ساتھ کر تو صحیح۔ اللہ اکبر۔ وہ آدمی یہ ذکر لے کر، یہ تسبیح لے کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے چلا گیا، پھر کچھ مدت تک وہ حاضر خدمت نہیں ہوا۔ جب کچھ عرصے کے بعد آیا، پھر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس نے اپنی حاضری کو پیش کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خزانوں سے میرے پاس اتنی دولت آ گئی ہے کہ اب مجھے اس کو رکھنے کی جگہ نہیں ملتی۔ اللہ اکبر۔ اس دولت کو، اس مال و زر کو رکھنے کے لیے میرے گھر میں جگہ کم پڑ گئی ہے، مجھے جگہ نہیں ملتی۔ میں نے آپ کے بتایا ہوا عمل، آپ کی بتائی ہوئی تسبیح، وہ اس قدر کی ہے، اس قدر کی ہے، اس قدر کی ہے کہ سونے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا نواز دیا ہے، اتنا نواز دیا ہے، اتنا نواز دیا ہے کہ اب وہ دولت رکھنے کے لیے میرے پاس جگہ کم پڑ گئی ہے۔ تو بھائی یقین کامل کے ساتھ آپ اس کو فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد ایک ایک تسبیح 100 بار پڑھ لیا کریں، بلکہ ہو سکے تو 101 بار پڑھ لیا کریں، اور اول آخر 7 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا کریں۔ 7 بار نہ پڑھ سکے تو 5 بار پڑھ لیں، 5 بار بھی نہ پڑھ سکے تو 3 بار پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا مانگا کریں کہ مولا کریم، میں نے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد فرمایا ہوا عمل، یہ وظیفہ ورد زباں کیا ہے، اے اللہ میرے حالات بدل دے، اپنے غیب کے خزانوں سے میری مدد فرما، مجھے میری اوقات کے مطابق نہیں بلکہ اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ اے اللہ جتنے لوگ بھی یہ تسبیح کریں ان سب کو فیوز و برکات سے مالا مال فرما، ان سب کو یا اللہ پاک رزق روزی کی پریشانیاں ان کی دور فرما دے، ان کو دین دنیا کی دولت سے نواز دے، دونوں جہاں کی دولت سے مالا مال فرما۔ جس طرح تو نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس صحابی کی مشکل کو آسان فرمایا، یا اللہ اس طرح ہماری مشکل کو حل فرما دے۔ یہ تسبیح مبارک سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ الہی اس مبارک تسبیح جو تیرے آقا، تیرے محبوب کے فرمان کے مطابق ہے، یا اللہ پاک اس تسبیح سے میرے گھر کے حالات بھی بدل دے، میری قسمت کے بند تالے کھول دے، میرے رزق کے دروازے کھول دے، میرے اوپر اپنی مہربانیوں کے کرم نوازیوں کے دروازے کھول دے۔ میں کہتا ہوں آپ یہ دعا مانگے، رب تعالیٰ بیڑے پار فرما دے گا، دونوں جہان میں اللہ کامیاب فرما دے گا۔ اس تسبیح کو نماز عصر کے بعد، یہ میں اپنا تجرباتی مشاہدہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، مختلف لوگوں نے مجھے اس پر اپنے
हालात व वाक़यात बताए कि हम सुबह नमाज फजर से पहले भी पढ़ते हैं, नमाज फजर के बाद भी पढ़ते हैं, नमाज असर के बाद भी पढ़ते हैं, तो अल्लाह ताला ने इतना नवाज दिया है, इतना नवाज दिया है कि किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रही। जो जो भी इस तस्बीह को करेगा इंशाअल्लाह मेरा परवरदिगार आलम उनके हालात को बदल देगा। आप आज से ही इस अमल को करें, इस वजीफे को करें, मेरी तरफ से इजाज़त है। कमेंट में आप माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आमीन ज़रूर लिखें। अपनी नेक और अच्छी आरा से, तजावीज़ से हमें ज़रूर आगाह करें और पीर अबू नुमान रिज़वी सैफ़ी चैनल को ज़रूर ब-ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर पहले से सब्सक्राइबर हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इसे फॉरवर्ड करें और इस वीडियो को कम से कम 10 लोगों तक ज़रूर भेजें सदका जारिया की नीयत से। इंशाअल्लाह ताला कर भला हो भला होता है, भले का भला। इसके तहत आप दूसरों का भला सोचेंगे, अल्लाह आपका भला फरमाएगा। मैं इसलिए कहता हूँ, ये बात बार बार कहता हूँ, हर बयान में कहता हूँ कि आज के इस पुरफितन दौर में हर बंदा तकरीबन दूसरों का बुरा करने की कोशिश करता है, किसी को अच्छा नहीं समझता। मस्जिद के अंदर नमाज भी पढ़ रहे हैं तो इधर सलाम फेरा, दूसरे को देख के खुशी नहीं हुई, गुस्सा आ गया है, इधर सलाम फेरा, गुस्सा आ गया है। इवन के मस्जिद के अंदर बाज़ औक़ात लोग आपस में नाराज़ हो जाते हैं। एक घर के अंदर माँ बाप की औलाद आपस में नाराज़ हो जाती है, भाई भाई के साथ नाराज़ है, बहन बहन के साथ नाराज़ है, चचा भतीजे के साथ, भतीजा चचा के साथ, मामू भांजे के साथ, भांजा मामू के साथ, बहन बहन के साथ, खाला भांजों के साथ, भांजियों के साथ, फुफियाँ भतीजे भतीजियों के साथ, ताया भतीजे भतीजों के साथ, चचा भतीजे भतीजों के साथ। इस तरह तो हमारे हालात हैं। हमें ज़रूरत है मोहब्बतें बांटने की, हमें ज़रूरत है आसानियाँ बांटने की। आइए आसानियाँ बांटें, मोहब्बतें बांटें, मोहब्बतों की खुशबुओं को बखेरें ताकि हमारे इर्द गिर्द के जो माहौल है वो खूबसूरत हो। खूबसूरत माहौल खूबसूरत मुआशरे की अक्कासी करता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी उम्मत की अल्लाह खैर फरमाए। इस दुआ के साथ अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबका, हम सबका ख़ातिमा ईमान पर फरमाए। अल्लाह ताला हमारे वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को बुरी निगाहों से बचाए और अल्लाह ताला इस्लाम और पाकिस्तान के अंदरूनी बिरूनी दुश्मनों को हदायत नसीब फरमाए। और अगर उनके साथ, उनके दिलों में और उनकी किस्मत में हिदायत नहीं है तो फिर अल्लाह ताला उनके साथ बेहतर मामला फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला उनके शर से और उनकी शर अंगेजियों से हमारे वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को और अहलियान पाकिस्तान को अल्लाह महफूज फरमाए। आलम इस्लाम को अल्लाह ताला गैरों की साजिशों से महफूज फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।